بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل شانہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، دینی و یقینی بھائیوں بہنوں، رمضان المبارک 1445 ہجری اور مطابق 2024 عیسوی 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا سیرت میں ایک مستقل باب ہے۔ یہ رمضان المبارک کی 17 کو ہجری کے دوسرے سال میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جو قدیم راستہ ہے، اس راستے پر بدر کا میدان ہے۔ یہ دین اسلام میں پہلا غزوہ ہے جو اذن جہاد اور اذن قتال کے بعد، ہجرت کے بعد پہلا غزوہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے اس غزوہ کو اور اس دن کو یوم الفرقان قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام اس میں بالکل واضح فرق کے ساتھ آمنے سامنے آ گئے۔ یہ یوم الفرقان بھی اس کو کہا گیا، اور بدر نامی جو کنواں ہے اس کے قریب یہ معرکہ ہوا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو، 2 ہجری کے 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ جب ہوا تو بعض کتب سیرت میں ہے کہ منگل کا دن تھا اور بعض میں ہے کہ جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے کہ جو دین اسلام اور اللہ کی توحید، ان اپنے عقیدوں اور اپنے دین کے دفاع کے لیے اور کافر جو قریش مکہ کے قیادت میں مقابلے میں آئے تھے، اور مکہ چونکہ بہت دور ہے
مدینہ منورہ سے کافی مسافت ہے۔ تو یہ جو غزوات ہوئے ہیں یہ قابل توجہ بات ہے بھائیو بہنوں کہ یہ سب کے سب مدینہ شریف کے قریب ہوئے ہیں، یعنی غزوہ بدر ہو یا اس کے بعد غزوہ احد ہو یا پھر آگے چل کر احزاب یعنی خندق ہو، تو جو بڑے غزوات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ قابل توجہ بات ہے اور بہت بڑے نقطے کی طرف ہماری توجہ دلانے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے جا کر کے مکہ شریف پر کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ مکہ شریف سے جو لوگ آتے تھے اور اتنا طویل سفر کر کے وہ مدینہ شریف پر چڑھائی کرتے تھے آ کے، یعنی جتنے بھی یہ جہاد کی جتنی ہمارے سامنے صورتحال آتی ہے، بدر کی، احد کی، خندق کی، اس میں اسلام کا جو مرکز ہے مدینۃ الرسول، جو کہ اب اسلامی اسٹیٹ بھی تھی ہجرت کے بعد اور وہاں پہ ایک پورا نظام قائم ہو چکا تھا، تو اس کے دفاع میں یہ جب اسی کے ارد گرد غزوات ہوئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اسلام کوئی افینسو یا آگے بڑھ کر حملہ کرنا، جارحیت کرنا، اس طرح کی جنگ نہیں کر رہا۔ یہ سب غزوات اس بات کی نشانی ہے کہ ہجرت کے باوجود کہ ان کا شہر جہاں وہ رہتے تھے مکہ مکرمہ، اللہ کا شہر ہے، وہ بیت اللہ العتیق ہے، وہاں اس کو وہاں کی ساری مشکلات 3 سال تک بائیکاٹ بھی وہاں کیا قریش نے، تو ان سارے مراحل سے گزر کر کہ جب بالکل راستے وہاں پہ دعوت دین کے اور دعوت اسلام کے مسدود ہو گئے، راستے بند کر دیے گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ ہجرت ہونے کے بعد بھی یہاں مدینۃ الرسول میں آ کر، جبکہ ریاست مدینہ بنیادی طور پر اس کی بنیاد پڑ چکی تھی اور ایک نظم جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنٹرول کر رہے تھے، تو اس پر بھی وہ لوگ یعنی اس کو مدینہ شریف کی جو ریاست ہے اور جو اللہ کی حاکمیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے اور ایک نظام ہے جو قائم ہوا ہے، اس نظام کو بھی، اس کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے بھی کفار حملے کرتے تھے۔ اور یہ مقامات خندق کا بھی دیکھ لیجئے، احد کا دیکھ لیجئے، بدر کا دیکھ لیجئے، اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اسلام میں ہر قسم کا جہاد جو ہے نا، کلمہ حق کی بلندی کے لیے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا، یہ سب قسم کا اسلام میں جہاد کا ایک مستقل چیپٹر ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے جہاد، اور قرب ربانی کا ذریعہ ہے اور یہ سب ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ جو بڑے غزوات ہوئے ہیں جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ فرما، غزوہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی میں اور خود رسول پاک اس میں موجود ہوں، ورنہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہوں ظاہرہ میں، لیکن آپ اس میں خود موجود نہ ہوں تو اس کو سریہ کہتے ہیں، غزوہ نہیں کہتے۔ اس کی تاریخ کو سرایا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے محدثین کی زبان میں اور سیرت نگاروں کی زبان میں، اور غزوات ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگیں کفر و اسلام کی کہ جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں۔ تو یہ سب دفاع کے اندر ہیں، مدینہ شریف کا دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا، اور وہاں اس کو حکومت اور مرکز کو بچانا، کیونکہ وہ مرکز دین اور مرکز اسلام مدینہ منورہ وہی حکومت اسلامی تھی، وہ اکمال دین، اتمام دین اور سب کچھ اس کا مرکز وہی تھا۔ تو اس کا جو ان غزوات کا محل وقوع ہے، یہ مدینہ منورہ کے قریب ہونے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، یعنی اس پر بھی مشاورت ہوئی کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم مدینہ منورہ میں رہ کر، آبادی کے اندر رہ کر کیا ان کا مقابلہ کریں اور ڈیفنس کریں اپنا، یا آبادی سے نکل کر. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور مشاورت میں یہ بات طے پائی کہ آبادی کے اندر ڈیفنس کرنا یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، اور آبادی سے باہر نکل کر ان کو روکنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. تو یہ بات وہ لوگ جو کسی طرح بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو رسول ہیں وہ تو جنگ والے رسول ہیں، جنگ والا رسول جنگ جب تک مسلط نہیں کر دی گئی تب تک ان غزوات میں نہیں آئے. اگر حضور جنگ کرتے اور معذاللہ جارحیت کر رہے ہوتے آگے بڑھ کے افینسو ہو کے، تو پھر یہ جنگ مکہ کے قریب ہوتی نا، جو دشمنان کا مرکز تھا. تو حضور جاتے وہاں 4 میل 10 میل 11 میل ایریا میں جا کر، اگر انہوں نے بھی نکل کر جنگ کرنی تھی تو پھر مطلب مکہ کا دفاع کرتے نا وہ لوگ. ایسا نہیں ہے، مکہ کا دفاع نہیں ہو رہا، یہ تو مدینہ تو رسول کا دفاع، اور دفاع اسی لیے کرنا پڑا کہ خندق یہ کہاں ہے، بالکل یہ مساجد سبا آج بھی جہاں موجود ہیں، خندق کا جو غزوہ خندق کا مقام ہے وہ کہاں ہے؟ مدینہ شریف کے اندر. اور اسی طرح احد کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کے ساتھ بالکل ساتھ ہے، پیدل وہاں پہ جاتے ہیں سب، حاضری دینے والے بھی آج تک بھی جا سکتے ہیں. تو اسی طرح چند میل کے فاصلے پر پرانا، اس وقت جو پرانا مکہ شریف کا روڈ ہے، طریقہ ہجرہ نہیں، جہاں آپ لوگ جانتے ہیں بدر میں میں بھی حاضری دے چکا ہوں. اور اس کے علاوہ یہی وہی ہے جو مستورہ کے مقام سے جہاں سیدہ آمنہ پاک کی قبر انور آتی ہے. تو یہ جو ابواء شریف ہے یہی بدر والا ہی روڈ ہے، بدر سے آگے جا کے ابواء شریف بھی آ جاتا ہے. تو پرانے وقتوں میں اہل مکہ جو ہے اسی راستے سے سفر کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ سیدہ پاک آمنہ جب وصال فرمایا ابواء شریف میں، تو حضور ساتھ تھے، 6.25 سال کی عمر مبارک تھی. تو اسی راستے سے آ رہے تھے، اپنا مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف. تو یہ اب معلوم تاریخ ہے. اس وقت تو آپ کے پاس جو گوگل وغیرہ ہیں وہ آپ کو اسی وقت نقشہ نکال کے دکھا سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غزوات جو ہیں یہ مدینہ شریف کے قرب و جوار میں ہوئے ہیں. تو یقیناً جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور اپیل کرنا چاہتا ہوں انصاف پسند لوگوں سے، جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن طبیعت میں ان کے انصاف ہے، تو وہ یہ بات دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان شہروں پر جا کر حملہ نہیں کیا، بلکہ دشمنوں نے یہاں آ کر حملہ کیا ہے. رہ گیا خیبر، تو خیبر تو مدینہ شریف کے پاس ہے، مدینہ شریف کی ہی ایک آبادی ہے، اور وہ تو لوگ یہیں مقیم تھے. اور یہ بھی جو لوگ ہیں یہ دیرینہ مدینہ شریف کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ اصل میں فلسطین سے آئے ہیں، یہ تو شام سے آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، یہود جو تھے. تو مدینہ شریف میں آ کر انہوں نے اپنے قلعے بنائے، اپنا ڈیرہ جمایا، یہاں کاروبار چلایا، یہ سب یہ ادھر سے ادھر آئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہود کا پیچھا کرتے ہوئے بھی وہاں تک خود تشریف نہیں لے گئے کہ آپ جا کے حملہ کر رہے ہیں ان پر. اور جب انہوں نے دشمنی کی، سازشیں کی، تو پھر ان سے مقابلہ ہوا. یعنی اس سے پہلے ان کی کارروائیاں یہود کی بھی سب کے سب موجود ہیں، ریکارڈ میں سیرت پر موجود ہیں کہ یہ کام. یہ میں ایک بنیادی سبب اور ایک میں سمجھتا ہوں غلط فہمی لوگوں کو، جو اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو اور مستشرقین کو اور بڑے بڑے جو ان کے مصنفین ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کی بھی غلط فہمی ہے یہ کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنگ والا رسول کہنے کے لیے یہ حوالے دیتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں، کوئی بھی مہذب معاشرہ جس کو آپ جدید دور میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے سوالات بھی جس میں آتے ہیں، سب ان سب کے جواب میں بھی آپ دیکھتے ہیں
کیا کوئی ایسا ہیومن رائٹ میں بھی ایسی بات ہے کہ آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے؟ ہیومن رائٹ آپ کو ناک سے ادھر ہے نا دوسرے کے، یہاں سے تو آپ کے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو ایک آدمی اگر آپ پر جارحیت کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو کیا آپ اپنے دفاع کریں تو اس کو بھی ہیومن رائٹ کے خلاف کہیں گے؟ بھائی اس آدمی کے تو رائٹ ہیں، وہ بھی ایک آدم کی اولاد ہے. تو یہ نقطہ نظر جو ہے نا، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. اس لیے رسول کا تعارف جنگی رسول نہیں ہے، رسول پاک کا تعارف نبی رحمت ہے، رسول پاک رحمت للعالمین ہے، یہ تعارف ہے آپ کا. ہاں ایسے بھی نہیں ہے کہ جو اپنا دفاع نہ کریں، جو دفاع نہیں کر سکتا، یہ بھی انسانی کمزوری ہے کہ دفاع بھی نہ کر سکے. دفاع آپ کیا ہے، اور جب تک آپ نے صبر سے بھی کام لیا، جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے اللہ کے حبیب کو اذن نہیں دیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جب تم پر ظلم کیا جائے، ان کو اجازت دی اللہ نے، تب دی کہ انہم ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، اور باوجود ہجرت کے ان کو زمین پر ٹکنے کا ہی اختیار نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے کسی کو. تو اس لیے شریعت نے واضح کیا کہ آپ اپنے دفاع میں آواز بھی بلند کر سکتے ہیں، اور دفاع میں آپ جو ہے اگر آپ کو جان پر بناتی ہے تو آپ دفاع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس دین میں جہاد بھی رکھا ہے، دفاع کے لیے رکھا ہے. جب کلمہ حق کو روکا جائے اور لوگوں کے حقوق معطل کیے جائیں تو اس وقت جو ہے نا، وہ اگر بول کر یا ہاتھ سے یا پھر آپ عملاً یعنی اسلحہ سے بھی آنا پڑے، جبکہ اسلحہ لے کر لوگ آئے ہیں، قتال کرنے پر مجبور کر دیں تو ضرور قتال کیا جائے. اور یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، یہ انسانیت کے مطابق ہے. ورنہ تو ظالم کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ مظلوموں کو کاٹتا جائے گا اور مارتا جائے گا، اور جہاں تک اس کا دل کرے گا، یا اس کا جو اس کے پریشر ہے دماغی، جہاں تک وہ چل رہا ہے، وہ تو لوگوں کو کاٹتا مارتا پیٹتا چلا جائے گا، اور اپنی وسعت اور توسیع کے لیے، حکومتوں کی توسیع کے لیے سب کچھ کرے گا. تو گرامی قدر حضرات، یہاں وقت کے اختصار کے پیش نظر یہ مقدمہ لمبا ہو رہا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے، اور سامان جنگ کا سامان کیا تھا؟ دیکھو، جو معاذ اللہ جنگی لوگ ہوتے ہیں، ان کی تیاری اس طرح کی تھوڑی ہوتی ہے کہ معتبر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس 3 گھوڑے تھے جنگ میں. اب مجاہدین کے لیے سمجھ لیجئے، بار برداری کے لیے لیجئے، سامان جس پہ ڈال کے لے جاتے ہیں، تو 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے. اور لشکر قریش میں جو حملہ آور ہوئے، ان میں 1000 سپاہی تھے جن کے پاس 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، اور تمام جنگی ساز و سامان تھا، یعنی ان کے کھانے پینے کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کا بھی، حرب کا بھی، جتنے بھی ہتھیار ہو سکتے ہیں اس وقت کے جنگی ان کے پاس موجود تھے. مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں، اور یہ قرآن پاک نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ انتم اذلہ، تم لوگ کمزور تھے بدر میں، ظاہری ساز و سامان کے اعتبار سے یا وسائل کے اعتبار سے تم کمزور تھے، اور جب اس حال میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمہاری مدد کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو البتہ تحقیق نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تمہاری مدد کی اللہ نے،
ببدر، بدر میں، وانتم اذلہ، اور حال تو یہ تھا کہ آپ لوگ کمزور تھے، یعنی نہ گھوڑے، نہ تلواریں، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ عددی اکثریت، نہ یا مناسب مقابلہ بھی، وہ 1000 ہوں اور یہ 313 ہوں تو 3، 6، 9 اور 10، یعنی یہ ان سے ڈبل نہیں، اس سے بھی زیادہ تھے، یعنی 300 کے مقابلے میں 600 بھی نہیں ہے، 900 بھی نہیں، 900 بھی زیادہ ہیں، تو اتنا فرق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بظاہر کمزور تھے اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ اچھا، قرآن پاک نے سورہ انفال میں یہ بدر کا واقعہ اور یہاں یہ کچھ حصہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ والا یہ انفال سے علاوہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ملائکہ کی مدد کا ذکر اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کیا کرتے ہیں فرشتے کیا خود جہاد کرتے ہیں، مارتے ہیں یعنی کفار کو باقاعدہ؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ملائکہ پھر 5000 اور 3000 کا پہلے ذکر، پھر 5000 کا، ملائکہ اگر خود جنگ کرنے آئے تو ایک ملک بھی کافی ہے، اس کے لیے 5000 بھیجنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے کام جو ہے نا یہ بڑے دلچسپ ہیں ملائکہ کے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ملائکہ ایک تو ثابت قدمی اور دل کا ثبات، فؤاد، کہ یہ مجاہدین کے لیے تازگی اور ان کی ثبات قدم اور اطمینان قلب، اس کا انتظام یہ کرتے تھے، اور یہ مدد ملائکہ نے کی ہے۔ لیکن جنگ جو ہے نا، باقاعدہ لڑنا، کفار کو قتل کرنا، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، انہوں نے جنگ کا آغاز کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں ہی انصار کو، جو اہل مدینہ تھے، ان کو بھیجا جنگ کے لیے، مگر کفار بڑے فخر اور تبختر میں تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے لگے کے نہیں ہیں، ہم تو بہت سٹیٹس والے لوگ ہیں، اور یہ تو یعنی سبزیاں کاشت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں، تو آپ خود آئے، قریش آئیں ہمارے مقابلے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کی بھی بڑی عزت والی شاخ جو ہے، سب سے زیادہ عزت والی بنو ہاشم، خاص انہی میں سے بھیجے۔ دیکھو نا، تینوں پہلے میدان میں اترنے والے ایک سگے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چچا کے بیٹے ہیں مولا علی شیر خدا، اور پھر تایا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضور کے تایا جان کے بیٹے ہیں، سگے تایا، وہ بھی چچا ہوگا۔ اور حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، سگے چچا کے بیٹے ہیں وہ بھی، اور جناب امیر حمزہ بن عبد المطلب تو خود چچا ہیں۔ تو اب فرمایا اب ٹھیک ہے، تمہارے وٹے کے لوگ ہیں، یعنی برابر ہیں، یا تم اب تسلی ہے تمہاری ان ہاتھوں کے ساتھ، مطلب شکست ہو تب بھی تمہارے لیے، یعنی اتنا قومی تبختر ان کے اندر اتنا تھا، فخر اتنا تھا کہ وہ مطلب کمزور کے ہاتھ سے مرنا بھی ان کو قبول نہیں تھا، کہ یہ ہے کہ بڑے خاندانی لوگ ہوں، ہمارے ٹکر کے ہوں، برابر کے ہوں۔ تو یہ عادات جو ہے نا، یہ کفار قریش کے اندر ایسی عادات جو ہیں وہ موجود تھیں، اور قبیلوں میں بھی تھی، ایسی عصبیتیں رکھتے تھے وہ۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ انصار کو ہم نے اس حکمت سے نہیں کہ مہاجرین نہ لڑیں یا بنو ہاشم نہ لڑیں، یہ نہیں،
اور حکمت کے تحت کہ مدینہ شریف کے دفاع میں انصار کا بھی حصہ ہو، اور انصار ایک بڑی تعداد میں سب سے زیادہ خزرج کے 2 قبیلے مدینہ شریف کے بڑے ہیں، اوس اور خزرج۔ خزرجی کی 313 میں سب سے زیادہ تعداد خزرجی صحابہ کی ہے، انصار کی، جنہوں نے شرکت کی ہے، پھر اوس کی ہے، اور پھر 100 سے بھی کچھ تعداد اتنی کم زیادہ مہاجرین کی ہے جو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، جو اس میں جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اعتقادی بھی مسئلہ بھی اس کے اندر ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تو بدر میں جو 313 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں یوم الفرقان کو، ایک تو فرقان کا مطلب یہ ہے کہ ادھر پورا کفر ہے، ادھر پورا ایمان ہے، یہ فرق ہو گیا، واضح ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے اخلاص اور ان کی جو دین کے ساتھ تعلق ہے، یا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اسلام دین پر ان کا اسلام ہے، اس کے بارے میں کوئی اگر ڈاواں ڈول ہو کہ جناب یہ اسلام صرف ظاہر کرتے ہوں، تو اللہ فرماتا نہیں، کان حقا علینا نصر المومنین، یہ میں نے اپنے ذمہ کرم پہ خود ہی کر لیا کہ میں مومنوں کی مدد کروں۔ یعنی مومن اور کافر جب دین کے لیے ہی مقابلے میں آئیں تو اللہ فرماتا ہے میرا یہ حق ہے، یعنی مجھ پر یہ حق ہے کہ اللہ پر کچھ حق نہیں کسی کا، لیکن اللہ نے خود ہی اپنے کرم سے اپنے اوپر حق بنا لیا کہ میرا یہ حق ہے کہ میں پھر مسلمانوں کی، مومنوں کی جو میرے لیے کھڑے ہیں ان کی مدد کروں۔ تو جب یہ فرما دیا، اور ایک اور آیت قرآن پاک کے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم مدد کرتے ہیں اور کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی کہ جو اس دنیا کی زندگی میں میرے رسول کے ساتھ ہوئے، ایمان بھی لائے اور ساتھ بھی ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کو نقصان سے بچاتے ہیں، ان کو ہم کسی قسم کی خزش سے بچاتے ہیں، رسوائی سے بچاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو فتح عطا فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، اور وہ لوگ جو ان پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم ان کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی مدد کر دیں گے، یوم یقوم الاشہاد، ہم اس وقت بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ تو اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ لیا ہے کہ میں مومنوں کو مدد کروں، ذمہ کرم پر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کروں، اور میں مومنوں کی مدد کرتا ہوں، رسولوں کی مدد کرتا ہوں، اور قرآن پاک میں یہ بھی لکھا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں نے لکھ دیا، یعنی اللہ فرماتا ہے اللہ نے لکھ دیا کہ ضرور بالضرور اللہ ہی غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ تو اب میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان اہل بدر کے ایمان کے بارے میں اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے ذمے لے چکا کہ وہ مدد فرماتا ہے مومنوں کی، اور یہ 313 ہیں مومن اور میدان بدر میں ہیں اور کمزور تھے، اللہ نے مدد کی، تو کیا ثابت ہوا کہ یہ کامل مومن ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس لیے اگر آنکھوں سامنے اندھیرا نہ چھا گیا ہو تو اہل بدر کی عظمت اور اہل ایمان کی عظمت ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ قرآن پاک کے انوار سے ہماری آنکھوں کو روشن فرمائے، اور پھر اس بات کا اندازہ فرمائیں کہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ نے صبر اور استقامت ان صحابہ کو عطا فرمائی، ان میں شہید بھی ہوئے اور کفار کثرت سے مارے گئے، عتبہ، شیبہ اور ابو جہل
جو ان کے بڑے لیڈر تھے ان میں سے یہ لوگ جنگ کے اندر مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے کہ جو فتح کی نوید بن گیا اور بنیاد بن گیا۔ اس کے اندر اس کے بعد جو غزوات ہیں سخت مقام اس میں آئے ہیں۔ حنین کی جنگ میں بھی جبکہ بہت کثرت تھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، وہ 30,000 کا لشکر بلکہ اس سے بھی بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں بھی فرمایا کہ تمہاری جو نصرت ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے پاس بندے زیادہ ہوں، فتح و نصرت ہے اللہ کی مدد پر۔ تعلق جتنا مضبوط مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے فتح و نصرت یقینی ہو جاتی ہے۔ لہذا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑے چھوٹے لشکر جو ہیں تو بہت بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں اپنے جذبہ جہاد کے اور تعلق باللہ کی وجہ سے۔ جتنا تقوی، جتنی خشیت، جتنا خلوص اللہ کی ذات کے ساتھ اور توحید کے عقیدہ کے ساتھ ان کو نصیب ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی مدد فرماتا ہے، اور وہ بظاہر کوئی بیلنس نہ ہو ان کے اندر، توازن، طاقت کا توازن یا سامان حرب کا یا دوسری چیزوں کا، لیکن غزوہ بدر نے یہ ثابت کیا کہ فرشتے تیری تثبیت کو اگر اتر سکتے ہیں تو فضائے بدر پیدا کر۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی لیے یہ بات جو ہے انہی آیات اور اسی پس منظر کے ساتھ صورتحال میں کہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ یعنی تو وہ ایمان تو لا، پہلے وہ یقین تو لا جو اوس اور خزرج انصار صحابہ نے پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ نعمتیں آپ سے منگوائیں اور فخر اس بات کا حاصل کریں کہ رسول خدا ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر مدینہ میں آ کر بس گئے، اقامت فرمائی، یہ فخر کرتے رہیں لیکن قربانی نہ دیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، نہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، ہم انصار ہیں، قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ کہیں کہ موسیٰ اور آپ کا رب جائے اور لڑے جا کے ہم تو یہ گھر میں بیٹھے ہیں، ہم گھروں میں نہیں بیٹھے۔ ہم آپ اشارہ فرمائیں گے برق الغماد تک، یہ دور کا پہاڑ ہے، اس کا اشارہ کیا، آپ فرمائیں گے تو برق الغماد تک لڑتے چلے جائیں گے۔ بلکہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیں گے تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم آپ کی امت ہیں، آپ کی قوم ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں وہ ایمان بخشا ہے کہ اس کی ایمان پر استقامت کے ساتھ ہم کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعا دی انصار کو، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حب الانصار من الایمان، میرے مدینے والوں کی محبت بھی ایمان ہے، کہ ان کے ساتھ محبت ایمان والا کرتا ہے، اور ایمان کی نشانی ہے کہ انصار رسول سمجھتے ہوئے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آج بھی مومن ان سے محبت کرتے ہیں جو انصار ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار کا معنی مددگار ہی ہے۔ تو مومنین کرام، مہاجرین بھی، انصار بھی شہید بھی ہوئے، اوس کے صحابہ، خزرج کے صحابہ، خزرجی صحابہ، اوسی صحابہ، مدینے والے، مہاجرین، انصار بھی اور مہاجرین بھی، اور پھر ان میں خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بدر کے پہلے شہید جو ہیں وہ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، میں نے پہلے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے، اور جب ان کو حضرت مولا علی شیر خدا نے زخمی حالت میں تھے وہ عبیدہ، تو ان کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، تو آخری سانسیں تھیں ان کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ نے سر رکھ دیا اور آپ کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ میں راضی ہوں۔ ایک
ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت عبیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے وہی کیا جو میرے چچا نا، میرے باپ فوت ہو گئے تھے اور میرے چچا نے میری تربیت کی، پالا مجھے، اور مجھے اور اپنے بیٹوں کو یہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی رسول پر حملہ کرنے والا ہو تو تم ان کی ڈھال بن جانا، اپنے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف نہ آنے دینا۔ یا رسول اللہ، میں نے جو میری تربیت میں جناب ابی طالب نے کہا تھا کہ ان کے دفاع کے لیے جانیں دینا، میں نے اس قول کو بھی پورا کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اندازہ فرمائیے، دین اسلام کی بنیادوں میں پہلا خون غزوے کے اندر بھی یہ اللہ کے ایک مخلص اور مومن بندے کا ہے، اور وہ مومن بندہ بھی بنو ہاشم سے ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان کا بیٹا ہے۔ اور پھر جرنیل جو ہیں، ہیرو بدر کے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی ہیرو ہیں غزوہ احد کے بھی۔ لیکن تمام صحابہ اکرام نے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے جان ساری کا مظاہرہ نہیں کیا ہو، اور بڑھ بڑھ کر استقامت کے ساتھ رسول اللہ کا ساتھ نہ دیا ہو، ایسے صحابہ میں کوئی نہیں۔ 313 سارے کے سارے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پاک کر دیے گئے اور شیطان کے رجس سے پاک کر دیے گئے۔ پھر انہی کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر کو اور شرکائے بدر کو، یعنی بدر میں جو بھی شریک ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، وہ مغفور ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی کر لیں وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام ان سے، حدیث پاک میں آتا ہے، حاتب بن ابی بلتا، ان کو مکہ میں ان کے بچے تھے، تو ان کی کچھ خیال آیا کہ اگر ان کے بارے میں کچھ باتیں میں مکے والے کو بتاتا ہوں تو شاید وہ نرمی کریں، تو انہوں نے کوئی خط میں ایسی باتیں لکھ کے بھیجی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی۔ آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بھیجا، حاتب بن ابی بلتا کو لے کر آ گئے راستے سے، جہاں ان کا وہ جس کو دے کر بھیجا تھا رکا، وہ اس کو پکڑ کر اس سے رکا لے لیا اور حضور کے پاس لائے، تو حاتب بن بلتا پیش ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ تو غداری کی ہے انہوں نے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں حاتب کا سر اتار دوں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں حاتب بن ابی بلتا تو بدر میں شریک تھا، اس کا خون نہیں کر سکتے تم، اور یہ غدار بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مغفور فرما دیا ہے، اب ان کو غداری کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھو اس سے کیسے ہوا کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی صحیح معلومات ان کو نہیں دی، نہ کچھ ایسی بات لکھی، میں نے بس ایک خیر سگالی کا پیغام اس لیے لکھا کہ شاید میرے بچوں کے ساتھ یہاں صحابہ رہتے ہیں، ان کی اولاد ان کے ساتھ آئی ہے، میرے بچے وہاں ہیں اور ان کے رحم و کرم پر ہیں، میرے دل میں یہ خیال آیا تو معاف فرما دیا۔ فرمایا حاتب تم تو بدری ہو، اور بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں ان سب باتوں کی طرف آگے بڑھوں، بیان کروں، لیکن مشکل میں بہت آسانی کے دور میں بغیر کچھ لگائے حملے کرنا، ان کی عزتوں پر، ان کے ایمان پر شک کرنا، ان کے معتقدات پر شک کرنا، اور بے ادبی کے، اور بہت بندہ غصے سے بات کرتا ہے، اپنی خواہش نفس سے بات کرتا ہے۔ خدا کے بندو، ایک کام کے لوگ تھے، کام کیا انہوں نے مشکل دور میں اسلام کے لیے، جب کہ کوئی آواز نہیں تھی تو یہ کھڑے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ 1000 آدمی کے مقابلے میں 313 تو یعنی
کیا تعداد بنتی ہے؟ 3 آدمیوں کے ساتھ ایک آدمی مقابلہ کرے، اور وہ بھی بے سر و سامانی میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کیا، کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے تثبیت فرشتے کرتے تھے، اطمینان قلب کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، آگے بڑھنے کا کہتے تھے، سب یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا ہلا شیری دینا، ہلا شیری کی انہوں نے ملائکہ نے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ اطمینان قلب کے ہی ہیں، تثبیت کے ہی ہیں، کہ اس طرح کے ان آواز دیتے تھے، نعرے لگاتے تھے، ان کے لیے ایسی بات کرتے تھے جس سے ان کے حوصلے بلند ہو۔ ورنہ غزوہ میں یہی لوگ لڑے ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ اگر لوگوں کے خیال ہو کہ فرشتوں نے جنگ لڑی ہے تو پھر تو فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ 5000 کی اکلے اسرائیل آ کے لڑ سکتے تھے بغیر کسی جھنجھٹ کے۔ اس لیے آج بھی اس طرح کا فرشتوں کا انتظار مت کرو کہ وہ فرشتے ہی آ کے لڑ لیں، نکلنا مومنوں کو ہی پڑتا ہے جو بھی کام ہوگا۔ اور ان کو جب وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد اسی طرح فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یہ دیکھو نا جو میں نے عرض کیا کہ ربط قلوب کے درمیان مربوط ہیں آپس میں، اور تثبیت اقدام ان کو دی گئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دل ہراساں ہو جائے فوج کا، جتنے بھی جذباتی فوج ہو، لیکن دلوں میں خوف اور ہراس بیٹھ جائے، وہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپس میں ربط فوج کا کانٹیکٹ ختم ہو جائے، ڈسپلن ختم ہو جائے، کیسے مقابلہ کرتی؟ احد میں باقاعدہ اس کی مثال بھی سامنے آ گئی۔ لہٰذا میں شہدائے بدر کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ اسلام کے ایسے ستارے ہیں، قیامت تک پوری امت ان پر فخر کرتی رہے گی، اور ان کو اپنا لیڈر، ان کی اقتداء، اور ان کے لیے جذبہ ایثار، جذبہ محبت، اعزاز، اکرام، یہ اسلام کی عزت ہے۔ یہ ہے عزت اسلام، اکرام اسلام۔ یہ ہے کہ ہجرت تو کر کے آئے تھے، اب اپنی جانیں لے کر بھی حاضر ہو گئے، وسائل کا بھی انتظار نہیں کیا، کوئی بہانے نہیں کی ادھر ادھر کے، کوئی تکان نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ یہ سبق حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے وہ عملی نمونہ ہے۔ ورنہ باتیں کرنے میں سب مجاہد ہیں، جو مرضی ہے کوئی بیان کرتا پھر یوں ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہ کر پائے۔ تو سب کچھ قربان کیا، اسی لیے باری عز اسمہ نے ان کو مغفور فرما دیا۔ کیوں؟ کہ جو ان کا کارنامہ ہے، 313 تھے، اور آج کتنے؟ 2.5 ارب ہے۔ ہم 2.5 ارب یعنی 250 کروڑ مسلمان ہیں۔ کلمہ وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہیں۔ فرق جو ہے وہ آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ تو ہم تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں، جو کچھ بھی کرتے پھریں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، وہ عمل تھے، وہ معیار ہیں۔ آج کے دور معیار نہیں ہے۔ ان کے انداز اطوار پر تبصرے کرنا یہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام نہیں۔ کچھ آگے بڑھ کے کچھ کر کے پھر کوئی بات کرے نا، تو وہ باتیں نہیں تھے، وہ عمل تھے، اور صرف جذبات نہیں تھے وہ، بلکہ وہ ان کو جذبات کی جو حقیقت ہے اس کو بھی بروئے کار لانے والے تھے، کہ صرف سوچ نہیں، اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ الحمدللہ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے لیے ان کی زندگیوں کو نمونہ عمل فرما دیا، اور ان کو لہم مغفرۃ و اجر عظیم کی نوید سنائی ہے۔ تو میں آج بھی ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں یہ عرض کروں گا ملت اسلامیہ کو، اپنے دینی یقینی بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے لیے ایک
ایمان اور ایمان کو عملی شکل میں لانے کا سب سے بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے اصحاب رسول کریم اور اہل بیت اطہار۔ سرکار کی قرابت کی وجہ سے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے ساتھ وہ اسی ربط قلب کے ساتھ کھڑے ہیں نا، کوئی الگ تو پہچان بنا کے نہیں کھڑے کہ ہم اہل بیت ہیں اور آپ اہل بیت نہیں۔ وہاں اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، اور اسلام پر قربان ہونے کو اہل بیت بھی تیار ہیں، حضور کے غلام، وہ انصار ہوں مدینہ والے یا مکہ والے یا ان میں کوئی اور مہاجرین ہوں، سب کے سب جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ سب کچھ اللہ پر قربان کر رہے ہیں۔ ان کی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو ان کی عظمتوں کو پوری ملت کی طرف سے، امت کی طرف سے، ہماری جماعت کی طرف سے، سب کی طرف سے سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے صدقے ہماری بے جان جو جسم ہیں اور روح ہمارے جو مردہ ہو چکے ہیں ان کو حقیقی زندگی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔